حضرت ساجد صاحب سواگت ہے آپ کا. ساجد بھائی بعض دفعہ میں سوچتا ہوں کہ یار اتنا چالاک انسان، اتنا شاطر انسان اتنا برا کیسے ہو سکتا ہے. پھر مجھے احساس ہوا کہ نہیں، اس کو برا بعد میں بنایا گیا. سمجھ رہے نا آپ میری بات کو؟ اس کو برا بعد میں بنایا گیا. بیچارہ بہت شریف انسان تھا، اس کو برا بعد میں بنایا گیا. وہ تو ایک شریف کرسچن تھا، بعد میں اس کو برا انسان دکھایا گیا. آج ہم یہ آپ سے بات کریں گے، آج آپ کو یہ دکھائیں گے ہم. This is what we are going to talk about. ہم آج کے اسٹریم میں تمام بھائیوں کے ساتھ ہیں، ہم دوستوں کے ساتھ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے نبی بہت اچھے اور شریف انسان تھے، بہت پیارے انسان تھے، بہت ہی پپو انسان تھے. ہم آج ان کے ساتھ ہیں. یہ سیرت النبی، لائف آف پروفٹ، سیرت النبی لائف آف پروفٹ والیوم 1 ابن کثیر کی لکھی ہوئی. ٹھیک ہے، یہ لیں صفحہ نمبر 51، اکاؤنٹ آف محمد. ٹھیک ہے، حجاز. یہ پڑھیے گا. دیر از نو کوشچن عدنان بینگ دا لائن آف اسماعیل سن آف ابراہیم. کوئی سوال ہی نہیں کر لے، وہ کہہ رہے ہیں پتہ ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اب وہ کیا کہتے ہیں؟ ایز فار مالک ہی ایکسپریس ڈس اپروول، اس نے ڈس اپروول کیا when asked، جب کہا گیا about someone tracing the descendant back to Adam and commented where ends come to the knowledge، تمہارے پاس کیسے knowledge آ گیا کہ تم آدم تک ملا دو. when they asked about tracing back to Ishmael he expressed similar disapproval، اس نے کہا پاگل ہو گئے ہو، محمد کو اسماعیل سے کیسے ملا سکتے ہو، تمہارے پاس یہ knowledge کہاں سے آ گیا. who could provide such information، کون ہے جو محمد کو اسماعیل کی نسل تک ملا سکے. مالک also disliked قرآن میں لکھا tracing ہوا the genealogy of the prophets such as saying Abraham son and son and so on so on. اس نے کہا یہ یہ تو جھوٹ قرآن ہے. میں لکھا ہوا سر، آپ تو قرآن پڑھے ہیں، شاہنواز آپ قرآن پڑھے ہیں، قرآن میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل شاہنواز shut the f up، جا کے قرآن کی آیت نکال. آگے چلتے ہیں. السہیلی commented Malik view analogy what was related to Flana who reported Flana. We have found no one who knows the line between Adnan and Ishmael. وہ کہتے ہیں ہمیں ایک بھی بندے کا نہیں پتا جو عدنان اور اسماعیل کے درمیان کی لینیج کو بتا سکے، ایک بھی نہیں. دوسری ریفرنس، تیسرا ریفرنس، ابن عباس نے کہا عدنان اور اسماعیل کے درمیان 30 اینسیسٹر ہو سکتے ہیں جو کہ ان نون ہے، جن کا ہم کو پتہ ہی نہیں. اگر ہمیں پتہ نہیں ہے تو کیا عدنان اسماعیل کی نسل سے ہے؟ obviously نہیں پتا. ابن عباس reputed to have who have traced the lines descendant as far as عدنان، محمد کی لائن کو عدنان تک لے کے گئے ہیں. عدنان کو کلیم کر رہے ہیں کہ اسماعیل کی نسل سے ہے، لیکن کوئی ملا نہیں سکتا اسماعیل سے. کلیم ہے، ملا نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی لے کے جاتا ہے عدنان سے پیچھے تو وہ جینیالوجسٹ ہیو لائڈ، اس نے جھوٹ بولا ہے 2 یا 3 دفعہ. اگر کوئی بندہ عدنان سے پیچھے محمد کو اسماعیل تک لے کے جائے تو وہ جھوٹا ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے 2 یا 3 دفعہ یا سے زیادہ. And that is even characterized of Ibn Masud who attitude was like if Ibn Abbas، اس نے بھی وہی کہا. عمر بن الخطاب stated عمر جو کہ محمد کے قرآن کو بدل رہا ہے، وہ بھی کہتا ہے we carry back the genealogy only as far as عدنان، ہم محمد کی جینیالوجی کو صرف عدنان تک لے کے جا سکتے ہیں، اس سے پیچھے نہیں. عمر نے بھی اس کو اسماعیل کی نسل میں سے نہیں بنایا. اچھا، ابو عمر stated in his book الاناب فی مفرت قبیل الروا facts concerning the knowledge of the tribes of the transmitter that Ibn Lahiya related from fulana 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 fulana. We never found، ہمیں کبھی نہیں ملا anyone، کوئی ایک بندہ بھی who knew genealogy back past عدنان nor past کہتان، ہمیں ایک بھی بندہ نہیں ملا کبھی بھی جو کہ قریشیوں کی لینیج کو عدنان سے پیچھے لے کر جا سکے. unless they were using conjecture، جب تک کہ وہ جھوٹ کو بیچ میں نہ باندھیں. without lies Islam dies. Abu al-Aswad stated that he had heard Abu Bakr Salama bin Flana knowledgeable men of poetry
and the genealogist of Quraysh, قریش کے genealogist رکھنے والے اور poetry کے لوگوں سے, we never knew anyone with information going back beyond Muad bin Adnan, whether relating to poetry or other knowledge. کسی بھی poetry میں بھی genealogy عدنان سے پیچھے نہیں جا سکی. Abu Umar said there was a group of predecessors including Abdullah bin Masud, Amr bin Flana, 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 Flana. When they recited the verses of Quran, after those them no one God knows would comment the genealogists have lied. انہوں نے کہا ہے جب قرآن کی سورت ابراہیم کی آیت نمبر 9 نازل ہوئی تو اس کے بعد لوگوں نے جینیالوجی میں جھوٹ بولا ہے. اس کے بعد جینیالوجی میں لوگوں نے جھوٹ بولا ہے. اس آیت کے آنے کے بعد لوگوں نے جینیالوجی میں جھوٹ بولا ہے. آگے چلتے ہیں. Who told the meaning of this وغیرہ وغیرہ descendant. Okay. Umar continued stating regarding the genealogy of Adnan, gave his descendant Adnan bin Od Lana Tamkana 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 prophet's biography صرف اور صرف Adnan تک. Adnan is said to be the son of Ad. کون ہے؟ عاد اور سمود کی کوئی بات ہو رہی ہے. nobody knows کون ہے یہ. عدنان سے پیچھے لینیج کو ٹریس بیک کر ہی نہیں سکتا. That's it. عدنان سے پیچھے کوئی جینیالوجی کو ٹریس بیک کر ہی نہیں سکتا. ساری دنیا کہہ رہی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ ہسٹری آف الطبری پڑھتے ہیں, وہ بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو. This is History of الطبری والیوم نمبر 6. اس کے اگر ہم صفحہ نمبر 30 پر جاتے ہیں تو اس میں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے. یہ دیکھیں, مسلم اسکالر ہیلڈ عدنان ٹو بی دا ڈسینڈنٹ آف اسماعیل. مسلم اسکالر کہتے ہیں کہ عدنان اسماعیل کے ڈسینڈنٹ میں سے ہے, لیکن دنیا میں کوئی نہیں ہے جو عدنان کو ثابت کر سکے کہ وہ کبھی بھی اسماعیل تک جاتا تھا. ناٹ اے سنگل ون, ناٹ اے سنگل ون. محمد کے لیے عدنان تک ہے, اس سے پیچھے نہیں ہے. وہ کلیم ہے صرف کہ عدنان اسماعیل کی اولاد میں سے. Arab tribes are descendants of two distinct ancestors, Adnan and Qahtan. The descendants of Adnan are spoken to be the northern Arab. Those of Qahtan are southern Arab or Yamanites. That's it. لوگ صرف عدنان تک ملا سکتے ہیں, صرف عدنان تک, اس سے پیچھے نہیں. اس سے پیچھے صرف جینیالوجسٹ جو ہے نا وہ لائے کر رہے ہیں. They are only lying. This is History of Tabari Volume 6. اس سے پہلے میں نے سیرت النبی بھائی ابن کثیر دکھایا. ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ عدنان سے پیچھے لے کے جایا ہی نہیں جا سکتا محمد کی لینیج کو. جب محمد کے ساتھی انہیں پہلی ہجرت کی حبشہ کنگ کی طرف, تو انہوں نے کیا کیا؟ ان کو کہا گیا کہ یار ہمیں بتاؤ قرآن کی کوئی آیت, کوئی سورت. وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جب ساری باتیں ہو رہی تو نجاشی بادشاہ نے کہا کہ مجھے قرآن میں سے کوئی چیز نکال کے بتاؤ جو تم نے لکھی ہے. تو انہوں نے ایک سورہ کہف کے کچھ پیسج پڑھے. دا نیگس جو کہ وہاں کا بادشاہ تھا وہ ویپ کر کے رونا شروع ہو گیا until his beard was wet. اچھا, یہ جو سورہ کہف ہے یہ کون سی سورت ہے؟ آج آپ قرآن میں دیکھیں گے تو آپ کو قرآن میں سورہ کہف نہیں ملے گی. آج آپ کو قرآن میں کوئی سورہ کہف نہیں ملے گی. اب یہ سورہ کہف کیا ہے؟ اچھا, چونکہ لوگ جب اس کو پڑھتے ہیں تو ان کو سمجھ نہیں لگتی کہ یہ کیا سورت ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن میں آج کے زمانے میں کوئی سورہ کہف ہے ہی نہیں. کہف, سورہ کہف کے نام کی کوئی سورت ہی نہیں ہے. تو یار یہ نجاشی بادشاہ کو انہوں نے کون سی سورت سنائی تھی؟ کیا یہ سورت قرآن سے ایبروگیٹ ہو چکی ہوئی ہے؟ نہیں. آج کے قرآن میں سورہ کہف کا نام ہے سورہ مریم. اور آپ لوگوں کو کہف اس لیے سمجھ نہیں آیا کیونکہ آج کل کے زمانے میں آپ لوگ کہف پڑھتے نہیں ہو, آپ کاف ہا یا عین سواد پڑھتے ہو. کاف ہا یا عین سواد کو اگر پروناؤنس کیا جائے گا تو کہف پروناؤنس کیا جائے گا. تو قرآن میں ایک سورت ہے سورہ کہف, کیونکہ کہف کو آج آپ لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ سورت جو ہے یہ سورہ مریم ہے. ان فیکٹ یہ سورہ مریم نہیں ہے. کہف کا ایک مطلب ہے, کہف کا ایک مطلب ہے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. اور وہ مطلب کیا ہے آئیے ذرا دیکھتے ہیں ارلی اسکالرس کے تھرو کہ کہف کا مطلب کیا ہے. پہلے ایسا کرتے ہیں کہ ہم اردو والی تفسیر میں جاتے ہیں, اور یہ سورت جو ہے نا ساری کی ساری جیزس کرائسٹ کے بارے میں میں پڑھ کے بتاؤں گا جو اس کو پڑھی گئی تھی, اور پھر لوگوں نے اس نے بادشاہ نے رونا شروع کر دیا تھا, اس کو آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. یہ اصل میں گوسپل آف لوک کی غلط فارم ہے, اس کی مس انٹرپریٹڈ فارم ہے.
یہ گاسپل آف لوک کی مس انٹرپریٹڈ فارم ہے. آئیے دکھاتے ہیں کہ کہس کا مطلب کیا ہے. پہلے اردو میں پڑھتے ہیں, پھر آپ کو دکھاؤں گا کہ اردو میں کیا چیز انہوں نے نہیں لکھی. کہس جو ہے, کہس حروف متعلقات کے کلام پہ پہلے صورت میں گزر چکی ہے. حضرت ابن عباس نے فرمایا کافا کافی ہے, ہادی سے وغیرہ وغیرہ وغیرہ, اور صادق سے, اور یہ ابن عزیز نے ذکر کیا ہے کہ اس کا مطلب ہے صادق. حضرت ابن عباس سے روایت ہے مانی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے لیے کافی اور اپنے بندوں کو ہدایت دینے والا, اس کے ہاتھ سے باتوں پہ غالب ہے, جاننے والا ہے. اس کا سچا واقعہ خلبی نے بھی کہا کہ یہ کریم, کبیر, کافی اور ہادی ہے. تین چیزیں, یہ سارے القابات جیزس کرائسٹ کے ہیں. ہادی کے القاب, کافی کے القاب, کبیر کے, کریم کے القاب, یہ سارے کے سارے جیزس کرائسٹ کے القاب ہیں جو کہ کہس کے اندر ہیں. اصل میں یہ جو سورت تھی اس کا نام تھا عیسیٰ یا جیزس کرائسٹ یا مسیح. آئیے اس کو تفسیر ابن عربی کی تفسیر کھول کے اس کو پڑھتے ہیں اور آپ کو پتہ لگے گا کہ بڑا کون, محمد یا جیزس. اس کرائسٹ میں صرف اور صرف جیزس کے بارے میں بتایا گیا ہوا ہے اس سورت میں. میں آپ کو پڑھ کے بھی بتاؤں گا. اور گاسپل آف لوک کا چیپٹر نمبر 1 کو ٹیڑھا میڑھا کر کے بتایا گیا. یہ دیکھیے گا ساجد بھائی, جی ساجد بھائی ذرا پڑھیے اور تفسیر کیجئے, ٹرانسلیٹ کیجئے. اختلاف اہل الطویل فی تعویل قولہ تعالی ذکر کاف من کافا یا ان سید واد یعنی کہف, فقال بعضهم تعویل ذالک انہا حرف من اسم الذی ہوا کبیر. جی سر کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں تعویل ذالک ان حرف من اسمہ الذی ہوا کبیر, یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے بڑا. اس بڑا اسم کا مطلب بڑا ہوتا ہے, کاف یا عین صاد کا. دل بہی علیہ واستغنا بذکرہ عن ذکر باقی الاسم, اور اس کا بعد اسم باقی ہے جیسے ذکر من قال ذالک, کچھ لوگوں نے اس کو کہا ہے حدثنا ابو حسین سین حسین عبداللہ عبداللہ بن احمد حسین یونس نہیں حسین کالا ہوگا یہ ثنا ابزر کالا عبد وغیرہ 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 کالا کبیر, ہاں بڑا. بڑا. سو بڑا کون, محمد یا جیزس؟ جیزس. یعنی بالکبیر, یعنی کہ بائے کبیر, یعنی کبیر کی قسم, بالکبیر بالکبیر بڑے کبیر کی سے, قسم, ہاں ہاں یا کبیر سے. الکاف من قیس حسنا حنادہ یسری کالا سنا ابو وغیرہ 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 کالا ادریس ان اسماء اعلان وغیرہ 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 نباسن کالا کاف کبائر. دیکھیں ہر جگہ مختلف کبیر چین ہی آف آتا ہے. نریشن, مختلف چین آف نریشن سے یہ بڑے کے بارے میں بات ہو رہی ہے. بڑا کون, ہو از بڑا؟ آپ لوگ کہتے ہو اللہ بڑا, لیکن یہ پوری کی پوری صورت جیزس کرائسٹ کے بارے میں ہے. حالانکہ غلط باتیں لکھی ہوئی ہیں یہاں پہ, کافی پٹھی سیدھی لکھی ہوئی ہیں, لیکن قرآن میں ایک سورت ہے جس کا نام آپ نے آج چینج کر کے سورہ مریم کر دیا. اس کا اصل نام تھا بڑا, بڑی سورت, بڑی, اہدی, گریٹ, بگر, کچھ بھی کہہ لیں آپ. تو بڑا کون ہے؟ جیزس کرائسٹ. محمد ایک کرسچن تھا. حسنا ابو وغیرہ, حسنا فلانا, حسنا فلانا, حسنا فلانا, کاف کبیر. ایک اور چین آف نریشن, ایک اور چین آف نریشن میں بھی بالکاف من ذالک حروف حروف اسم الذی وہوا کاف. لو ساجد صاحب اس کی ٹرانسلیشن کریں. وقال آخرون بل الکاف من ذالک حرف من حروف اسمہ الذی ہوا کاف. یہ کہتے ہیں کہ لیکن سب کے نزدیک یہی ہوتا ہے کہ وہ بڑا ہے, لیکن ہم مجھے سمجھ نہیں آ رہا شروع میں. یہ کہتے ہیں قال بعض الذی, کچھ لوگوں نے کہا, لیکن جب ابھی آپ نے چین آف نیریٹرز کو پڑھا تو اس میں 20 سے زائد نام آئے ہیں. اس میں بعض نیریٹرز نے کہا, جتنے بھی بڑے راوی ہیں سب یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب کبیر ہو رہا ہے. اور وقال آخرون, اور جب لاسٹ میں کہہ رہے ہیں یہ آخری بندے بھی کہہ رہے ہیں, یعنی جس کو پیورٹی ایک دم کم دی جا رہی ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں, تو اس کا مطلب بڑا ہی ہے. بل الکاف من ذالک حروف من حروف اسمہ الذی ہوا کاف, یعنی اوکے, کاف کا مطلب یہ ہمیشہ بڑے کے زمرے میں استعمال بڑا. کر رہے ہیں. ذکر من کالا ذالک حسنا یا وغیرہ 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 کالا اکبرانا فلانا 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 کالا کاف 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 حسنا ابو قریب کالا سنا جبیر وغیرہ 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 صحاق وغیرہ قولو قیس کالا کاف فور کاف حسنا ابو فلانا ذالک بل ہوا حرف من حروف اسم الذی ہوا کریم. بڑا جو کہ بہت کریم ہے, مہربان. بڑا جو کہ بہت کریم ہے. اب جیزس کو محمد سے نیچے رکھنے کے لیے عثمانی لوگوں نے اور بعد کے لوگوں میں نام چینج کر دیا اور پھر کہہ دیا یہ حروف متعطعات ہیں. ارے حروف متعطعات کہاں سے ہو گئے جب یہ سارے کی ساری ٹرانسلیشن دے رہے ہیں تمام لوگ؟ تم لوگوں نے کہہ دیا متعطعات ہیں, لکھا کچھ مقطعات اور ہوا ہے.
ذکر من قال ذلك اذناب فلانا 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 من الکریم. کریم کیسے کہتے ہیں ساجد بھائی؟ مہربان کو جو ایک دوسرے نہیں پر رحم. پونڈ فیس کریم کو کہتے ہیں ساجد بھائی. پونڈز کی فیس کریم کو کہتے ہیں. کریم، وہ کریم ہوتا ہے نا، CREAM. ہاں جوک سمجھے نہیں آپ. اچھا جی، پھر حاضل تفسیر الہا من قیس حرف من حروف اسم الذی ہوا ہاد. ہادی کسے کہتے ہیں ساجد صاحب؟ ہدایت دینے والوں کو جو رہبر ہو. بے شک. وہ کبیر ہے، وہ ہدایت دیتا ہے، وہ کریم ہے. یعنی کہ جیسس کرائسٹ کے بارے میں ساری باتیں ہو رہی ہیں یہاں پہ. ذکر من ذالک حدثنا ابو کریم قال سنا فلانا 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 قال قاس ہاد اسی من لیے تو راشد عن ابن عباس مسئلہ حدثنا قال فلانا الحوزن ہائی فلانا 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 ان عباس مسئلہ کی دوسرے صفحے پہ جاتے ہیں. اچھا، لوگ ہاتھ پر اگر دیکھا جائے، ہوں. ہاتھ پر یشوع کو مہدی بھی کہا گیا ہے نا. یہ دیکھیں آگے چلتے ہیں. ہاد تو بیسیکلی یہ کوئی حروف ایسے نہیں ہے جس کا میننگ نہ ہو. 2 صفوں پہ صرف اس حروف کے سیم معنی لکھے ہوئے ہیں. کیا کریں یار، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے میننگ کو معنی نہیں ہے. ان کا معنی ہے، مگر معنی ایسا ہے جس کو یہ ایکسپٹ نہیں کرنا چاہتے. معنی ہے لیکن یہ معنی کو ایکسپٹ نہیں کرنا چاہتے. یعنی آپ کا سمجھ کہنے رہے کا بات کو؟ مطلب ہے کہ عوام کو بتانے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا مطلب، ان کا میننگ، ان کا معنی صرف اللہ اور رسول کو معلوم ہے، لیکن اپنی کتابوں میں جو کہ عربی میں ہے تو عربی داں کے لیے یہ لکھ دیتے ہیں کہ اس کا مطلب ہمیں بھی معلوم ہے. تو یہ حروف مقطعات میں یہ حروف شامل نہیں ہے، بے کیونکہ شک تبھی نہ انہوں نے کبیر کا ذکر کیا ہے اور ہاتھ کا ذکر کیا. تو پھر یہ بلنڈر بے کیوں شک. مارتے ہیں یہ بتا کر کہ یہ حروف مقطعات. اور یہ پوری کی پوری صورت جو ہے نا گاسپل آف لوک ہے. ہاں اس کو چینج کیا ہے انہوں نے بہت حد تک، بدلا ہے کسی حد تک، لیکن ہے گاسپل آف لوک. گاسپل آف لوک کا پہلا چیپٹر پڑھ لو اور یہ سورہ قیس پڑھ لو، آپ دیکھو گے کتنی سملیرٹیز ہے دونوں میں. جگہ جگہ تھوڑی سی چینجز کی ہیں obviously، کیونکہ محمد عثمان نے چینج کر دیا قرآن کو اور اصل صورت کو بدل دیا، ورنہ وہاں سے کاپی کر کے صورت بنائی ہوئی ہے پہلے چیپٹر سے، مگر تھوڑا سا چینج کر دیا ذرا، کیونکہ عثمان نے اپنا گند ڈالنا تھا اس کے اندر، تو عثمان نے قرآن کو چینج کیا. کسی بھی مسلمان کو اسلام سے باہر نکالنے کے لیے اسلام اس کو اگر سمجھ آ جائے تو وہ اسلام میں رہ نہیں سکتا. دیٹ از ون آف دا بیسک فیکٹر کہ اسلام جس دن جو بھی سمجھ لے گا وہ اسلام سے باہر آئے گا ہی آئے گا. آپ لوگ اس چینل کے بہت میجر لوگ ہو جو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے ہوئے ہو، جو سبسکرائبرز ہو، بیکاز اٹ از یو جو کہ ہمارے چینل کو ہر جگہ تک پہنچا سکتا ہے، اور آپ لوگ ہی پہنچاؤ گے. آپ لوگوں کا شیئر کرنا چینل کو از ویری ویری امپورٹنٹ. دیٹ از ویئر ایوری تھنگ میٹرز. سب سے زیادہ آپ لوگوں کا شیئر میٹر کرتا ہے، کتنا آپ اس کو شیئر کرتے ہو.